بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک عاجزی بادشاہ کی کہانی ہے۔ ایک ملک کا بادشاہ بہت رحم دل اور نیک تھا، رعایا کی حق میں بہت اچھا تھا۔ چنانچہ تمام رعایا اس سے محبت کرتی تھی اور اسے خوب دعائیں دیتی تھی۔ اسی ملک کے ایک دور دراز گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا جس کی یہ خواہش تھی کہ اپنے نیک دل بادشاہ کی زیارت کی جائے اور اسے کوئی تحفہ دیا جائے، اور میری خواہش ہے کہ میں اسے کوئی تحفہ بھی دوں۔ اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ میں بادشاہ کو ملنے کے لیے جانا چاہتا ہوں اور میری خواہش ہے کہ میں اسے کوئی تحفہ بھی دوں، تو مجھے مشورہ دو کہ میں بادشاہ کے لیے کیا تحفہ لے کر جاؤں۔ بیوی نے کچھ دیر سوچا اور کہا کہ بادشاہ کے پاس تو ہر چیز ہوگی، ہم اسے کیا تحفہ دے سکتے ہیں۔ ہاں، میرا ایک مشورہ ہے کہ میرے گھر کے پاس بہنے والا چشمے کا پانی بہت میٹھا اور ٹھنڈا ہے، اور ایسا پانی یقیناً پورے ملک میں کہیں بھی نہیں ہوگا، حتیٰ کہ بادشاہ کے پاس بھی نہیں ہوگا، تو تم اس کے لیے یہ پانی لے جاؤ۔ کسان کو یہ تجویز پسند آ گئی اور اس نے اپنے چشمے سے پانی کے 2 گھڑے بھر لیے اور اپنے گدھے پر لاد کر بادشاہ سے ملاقات کے لیے روانہ ہو گیا۔ کئی ہفتوں کے سفر کے بعد کسان بادشاہ کے محل تک پہنچ گیا اور اس سے ملاقات کی اجازت چاہی۔ اجازت ملنے پر بادشاہ کا تحفہ پیش کیا اور اسے بتایا کہ یہ میرے گاؤں کے ایک چشمے کا پانی ہے، اور ایسا میٹھا اور ٹھنڈا پانی آپ کو پورے ملک میں کہیں بھی نہیں ملے گا۔ بادشاہ کے اشارے پر وزیر نے گھڑے کو اٹھایا تو کئی ہفتوں کی سفر کی وجہ سے پانی کی بدبو پیدا ہو گئی تھی۔ وزیر نے بادشاہ کی طرف دیکھا تو بادشاہ نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور بآواز بلند کیا کہ ہم اس تحفے سے بہت خوش ہوئے، اور گنجی کو حکم دیا کہ اس کسان کے گھڑے کو سونے سے بھر دیا جائے۔ کسان بہت خوش ہوا۔ بادشاہ نے وزیر کو بلا کر چپکے سے کہا کہ پانی کو گرا دینا اور واپسی پر اس کسان کو اس راستے سے گزارنا جہاں ہمارے، تاکہ اسے علم ہو کہ ہمارے پاس بھی پانی کتنے چشمے ہیں اور ان کا پانی کتنا ٹھنڈا اور فروخت بخش۔ چنانچہ جب کسان کو انعامات دینے کی بات ان چشموں کے پاس سے گزر گیا تو وہ سمجھ گیا کہ اس کا تحفہ کتنا حقیر تھا، لیکن بادشاہ نے اس کے حقیر تحفے کو قبول کر کے اسے انعام سے نوازا۔ اس کے دل میں بادشاہ کے لیے محبت اور عقیدت اور بڑھ گئی۔ تو دوستوں، ہماری عبادت کا بھی یہی حل ہے۔ ہم جو ٹوٹی پھوٹی عبادت کرتے ہیں تو ہم اسے بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں اور اپنے مالک کے حضور پیش کرتے ہیں۔ ان کی عبادت کی حقیقت معلوم ہونے کے باوجود وہ ملک المالک نہ صرف ان کی عبادت کو قبول کرتا ہے بلکہ انعام کے طور پر پیش آنے والے وبا و نعمتوں سے بھی نوازتا ہے، حالانکہ اسے ہماری عبادتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ کائنات کی عبادت کے لیے تو اس کے لاکھوں کروڑوں فرشتے ہی کافی ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہماری عاجزانہ نذرانہ عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف بخشے۔ آمین۔